اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم پھرتی رہی درباروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام مومنین کی خدمت ذاکر سید فرمان حیدر شاہ کا بہت بہت سلام تحفہ یا علی مدد. مومنین جیسا کہ اسی موسیٰ ٹی وی کے پلیٹ فارم تو ایک سلسلہ شروع کیتا ہے. میں یہ آکھاں گا کہ ایک کاروان لے کے ٹرے ہیں اور الحمدللہ میں اپنی قوم کا مشکور ہاں. میری قوم میرے نال حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور ہر منزل تو اس قافلے دے وچ مومنین شامل ہو رہے ہیں. ساڈا موقف یہ ہے جو امام حسین بادشاہ دے او علماء او ذاکرین مدرسین مبلغین قاریان قرآن پیش نماز خطبہ جیڑا بھی بندہ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری جس رنگ چ بھی حصہ لے رہا ہے اس نو قوم دے سامنے لے کے آئیے. اور ساڈا دوسرا موقف یہ ہے جو ذکر شبیر ہر ویڑے چ ہوئے عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر گھر چ ہوئے مومنین. اور اس سے صورت ممکن ہو سکتا ہے جس ویلے بانیان اپنے ذہنوں دے وچوں مومنین اپنے ذہنوں دے وچوں شخصیت پرستی نو کڈن گے اور ذکر نو ترجیح دیں گے. تو یہ مومنین انشاءاللہ ساڈا پہلا قدم ہے. ایک کاروان لے کے میں ٹریا. الحمدللہ میری پوری ٹیم میرے نال ہے اور ہر منزل تو اس قافلے دے وچ مومنین شامل ہو رہے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں مومنین دا. ساری اس دور دی ضرورت ہے علم اور علم حاصل کرنے واسطے سانو علماء دی بھی لوڑ ہے ذاکرین دی بھی لوڑ ہے. مومنین کرام اسی تہاڈی روز نویں تو نویں شخصیت نال ملاقات کرا رہے ہیں تاکہ قوم دے سامنے او قیمتی موتی اور نایاب ہیرے قوم دے سامنے آن جڑے ساری قوم دے کول موجود نے لیکن توجہ ہو نہ ہون دی وجہ تو وہ چھپ گئے نہیں یا پیچھے بیٹھے. تو اس سے سلسلے نو اگے وداؤن واسطے اج اس تہاڈی ایک نوجوان شخصیت نال ملاقات کراواں گے. ایک نوجوان خطیب میری مراد خطیب آل محمد جناب علامہ سید سجاد مرتضیٰ نقوی صاحب آف لاہور. اج تہاڈی سے انہوں نے ملاقات کراواں گے اور حالات حاضرہ تے بھی گفتگو کریں گے اور کچھ مذہبی ایک دو مسئلے تے بھی مسائل تے بھی گفتگو کریں گے تاکہ سارے بچیاں دی کچھ تربیت ہو سکے کیونکہ مجلس حسین تو وڈی کائنات وچ کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں. مومنین میں پہلے بھی گزارش کر چکیا کہ امام حسین دی مجلس سے چاہن دا مقصد ہے کہ جاندی بڑی کچھ نہ کچھ لے کے جانا اور ساڈیاں نسلاں دی تربیت ہوندی ہے مجلس شبیر وچ. تو خدا را عبادت سمجھ کے مجلس حسین وچ آیا کرو. شخصیت پرستی نہ دل وچ رکھیا کرو. فلاں ذاکر پڑھے گا تو اسی مجلس سے جانا ہے اگر ساری پسند کا ذاکر نہیں آئے گا تو اسی مجلس سے نہیں جانا. خدا دا واسطہ نے انہاں چیزاں نو ذہن وچ کڈو اور اپنے مولا دی پھوڑی تے آؤ تو فقط امام دے عزادار اور ماتمی بن کے. تو آؤ تہاڈی ملاقات کرانے ہاں خطیب آل محمد علامہ سید سجاد مرتضیٰ نقوی صاحب. السلام علیکم توفہ یا علی مدد قبلہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. قبلہ انتہائی مشکور ہاں کہ تسی سانو اپنے قیمتی وقت چو وقت دیتا اور ساری موسیٰ ٹیم دی حوصلہ افزائی کیتی. اسی تھوڑے دولت خانے تے حاضر ہیں تو سانو ویلکم کیتا. اسی تھوڑے انتہائی مشکور ہاں. قبلہ سب تو پہلے تو میں چونکہ قوم کوئی ایسا فرد نہیں ہے جڑا تھوڑے نام تو واقف نہ ہوئے. تسی ایک نوجوان خطیب ہو محمد آل محمد دی اور مذہب حقہ دی کافی عرصے تو وکالت کر رہے ہو. ہر با علم بندہ اور علم دا متلاشی بندہ تھوڑے نام تو واقف ہے. پہلا میں تمہیں یہ سوال پوچھا گا قبلہ کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے امام حسین بادشاہ دی مدد خانے کا؟ جی ہم تو سنا ہے خدا و عز و جل کے لیے درود السلام محمد و محمد علیہ السلام پر. اور سب سے پہلے میں الموسیٰ ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ موقع دیا. اور اس کے بعد آپ کا سوال اور مختصراً طور پہ اس کا جواب کہ میں یہاں لاہور منہاج الحسین میں محمد صلی اللہ علیہ کے پاس یہاں 5 سال پڑھا ہوں اور سلطان الفاظ یہیں پہ کیا. اس کے بعد میں کم گیا ہوں اور کم میں پڑھا ہے اور اس کے بعد جیسے یونیورسٹی ہے سارات وہاں پہ میں کرتا رہا ہوں ریسرچ کا کام تھا. اور اس کے بعد پھر ہماری فیلڈ ہے مجالس کی اس میں 12 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. یعنی تسی ماشاءاللہ 12 سال تو عشرہ محرم دی ڈیوٹی پراپر دے رہے ہو. جی الحمدللہ. اچھا یہ فرماؤ کہ جی تسی میدان خطابت وچ آئے ہو تعلیمات تسی ماشاءاللہ کافی حاصل کیتی اور ڈگریاں بھی لئیاں. میدان خطابت تسی آئے ہو کسے تو عالم دین تو متاثر ہو کے آئے ہو یا ویسے ہی تسی سوچیا کہ جڑا میں علم حاصل کیتا ہے وہ قوم تک پہنچانا چاہیے؟
हाँ जी, मुतासिर होना भी एक अच्छी बात है, मुतासिर होना चाहिए, लेकिन कोई पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मुतासिर हो सके। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी कोशिश थी कि इस कौम की खिदमत की जाए, और खिदमत के जज्बे से ही आना चाहिए मेरे ख्याल में इस फील्ड में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो वक्त भी देता है, रिस्क भी देता है, सब कुछ अता करता है, लेकिन अव्वलियत मेरे ख्याल में वो नहीं होनी चाहिए कि जो अमूमन ज़ाकिरीन और उलमा जो है वो लेकर आते हैं कभी कि हमें अपना पैसा कमाना है या अपनी फेमस होना है या इस तरह की सब। तो खैर दीन की खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है। माशाअल्लाह किबला, क्या बात है, तुसा बहुत खूबसूरत जवाब दिता। फिर तुहानू पुछना चाहांगा कि तुसी बकायदा किसी दे शागिर्द हो या सिर्फ मतलब मदरस तो फारग होके ते शुरू कर दिता? जी मैं बाकायदा तौर पे तो किसी का शागिर्द नहीं हूँ इस हवाले से, किताबत के हवाले से, लेकिन किबला अल्लामा तालिब जोहरी साहब मरहूम अल्लाह मकामहू, उनसे मैं काफ़ी मुतासिर था। और जब वो लाहौर में आए थे तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। तो उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो शागिर्दी में आना आसान है, लेकिन मुझे पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कुरान से जिस तरह पढ़ता हूँ आपको, वहाँ से ही मेरे दिल में ये चीज़ पैदा हुई। और उनके कहने पे मैं कुम चला गया, ईरान चला गया, और वहाँ पे मैंने ये तहैया कर लिया कि मैंने अब कुरान की रिसर्च रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं मजालिस पढ़ रहा हूँ, जो मुझे ये सुनते हैं मेरी मजालिस, वो जानते हैं कि मेरा जो फोकस है वो कुरान पे होता है, कि मैं कुरान की आयत से अपनी मजालिस को चलाऊँ और तारीखी लिहाज से वो रखूँ। और वो गैर रवायती बातें जो अमूमन आमतौर पे वो की जाती हैं मेम्बरों से, वो ये नस्ल दर नस्ल होती आ रही हैं, और जिनका कोई तारीखी सबूत भी नहीं होता, उनसे हट के एक अच्छा मेथड कौम के हवाले किया जाए, ताकि बैनुल शिया व सुन्नी जो है एक अच्छी फज़ा का माहौल जो है वो। माशाअल्लाह किबला, क्या बात है। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ नहीं होने चाहिए, इस बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मौक़िफ़? लेकिन ये इख्तलाफी मसाइल जो है उनका सबसे बेहतरीन हल यही है कि वो किसी बैठक में बैठ के इनको डिस्कशन किया जाए, किसी डेरे पे बैठ के, किसी चौपाल में बैठ के इसको जो है वो गुफ्तगू उस पर की जाए, लेकिन मिंबर को इस चीज़ से दूर रखा जाए। क्यों? इसलिए कि मिंबर ख़ास तौर पे फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए, किसी की ज़ातियात के लिए या इख्तलाफी मौज़ूआत के लिए या फेमस होने के लिए, जैसा कि आजकल ज़ाकिरीन और उलमा भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारा मिंबर बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई बंदा ऐसी हरकत कर रहा है मिंबर पे कि जो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है कि जिससे इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो यकीनन उसके इख्तलाफात की वजह से जितने लोग गुमराह हो रहे हैं या जितने लोग कौम का नुकसान हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार वो सबसे पहले वो बंदा खुद होगा। उसका कब्र में भी अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जवाबदेह होगा। और मेरे ख्याल में ये जो आपने सवाल किया उसका बेहतरीन जवाब यही है कि आप इख्तलाफाती जो मसाइल हैं उनको एक बैठक में बैठ के उसको हल करें, ना कि मिंबर पे ले जाएं। अगर मिंबर पे ले जाएंगे तो कौम तफरके में मजीद शिकार हो जाएगी, जैसा कि आज कल के हालात चल भी रहे हैं। तो इस कौम को मुतहद करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है किबला, तुसा बहुत खूबसूरत मोमिनीन ਨੂੰ पैगाम ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਬਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾਮਵਰੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੂਸਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम है, बानियान ਨੂੰ ਕੀ पैगाम है और उलमा व ज़ाकिरीन ਨੂੰ ਕੀ पैगाम? इस हवाले से तरफैन दोनों बानियान हो या पढ़ने वाले हों, दोनों कसूरवार हैं। सबसे पहले तो बानियान कसूरवार हैं कि वो फेमस और नामवरी के पीछे पढ़ते हैं, और फिर वो इतनी बड़ी बड़ी न्याजों वाले लोग पढ़ने के लिए बुलाते हैं, बाज़ औक़ात वो नखरे करते हैं, टाइम भी नहीं देते पूरा। और जो पढ़ के जाते हैं, मैं कहता हूँ कि अक्सर मैंने खुद मजालिस पढ़ी और यानी कि हम इकट्ठी होती हैं सब लोग, तो एक बेचारा आम जाकिर जो है वो पढ़ने वाला है और एक वो नामवर है, उसमें मुझे तो कोई इतना महसूस नहीं होता कि वो यानी कि कोई फ़र्क हो। लेकिन और बाज़ औक़ात जो है वो जिसको हम आम जाकिर समझते हैं वो अच्छा पढ़ जाता है, अच्छा वो और खुलूस से भी पढ़ता है, लेकिन उस बेचारे की रिस्पेक्ट नहीं की जाती।
حالانکہ ذکر کو ناموری کے تحت نہ سنا جائے، ذکر کو ذکر بنا کے سنا جائے. واہ واہ. تو پھر ہماری یہ قوم بھی ناموری کے پیچھے پڑی ہے. کوئی نامور بندہ پڑھ رہا ہوگا تو اٹھ کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور اس کو داد بھی دیتے ہیں. تو وہی لفظ جو ہے وہ بیچارہ اگر کوئی غریب ذاکر پڑھ دے گا، جس کو ہم غریب کہتے ہیں، وہ غریب نہیں ہوتا، وہ دل کا امیر ہے. تو اس کو وہ کوئی اتنا رسپیکٹ نہیں دی جائے گی. اس کا وہ یعنی کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی ہی قدر نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس کی زبان سے جو نکلے ہوئے لفظ ہیں وہی فضائل اہل بیت ہیں یا مصاحب اہل بیت. تو میں یہ پیغام دوں گا آپ کے یہ ٹی وی چینل کی وساطت سے کہ ذکر کو ذکر بنا کے سنا جائے، ناموری کے پیچھے نہ پڑا جائے. ناموری نے ہماری اس قوم کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، اور مزید ہو جائے گا اگر ہم اس ناموری سے پیچھے نہ ہٹیں. اور وہ نام اور وہ جو علماء ہیں یا ذاکرین ہیں جو گوشہ نشین ہو چکے ہیں، جو خلوص سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ان کو آپ آگے لائیں. اگر آپ کو لوگوں سے جزا نہیں ملے گی تو آل محمد سے آپ کو بہترین اس کی جزا ملے گی. اور اگر ذاکرین جو ہیں وہ یا علماء ہیں جو پس پردہ آگے ہو چکے ہیں، آپ ان کو بلائیے. انشاءاللہ وہ ایک اچھے جذبے کے تحت وہ پڑھیں گے. انہیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ اپنے وہ بڑے اچھے جذبے کے تحت وہ پڑھیں گے، اور جب پڑھ کے جائیں گے تو آپ لائک کریں گے کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں چھپے رہے ہیں. تو اس لیے میں پیغام یہی دوں گا کہ یعنی کہ خلوص سے عزاداری ہونی چاہیے، نہ کہ ناموری اور اس میں اس طرح کی. ماشاءاللہ. میں پوری قوم دے کے ریکویسٹ کروں گا. بہت ہی خوبصورت پیغام دیتا ہے خطیب آل محمد، خطیب نوجوان جناب علامہ سید سجاد مرتضیٰ نقوی صاحب آف لاہور. اج اسی انہوں نے موجود ہیں اور پہلے سے کافی دیر حالات حاضرات گفتگو کی تھی. اور سارا مقصد بھی یہی ہے جو علامہ صاحب نے سارے موقف کی تائید کی تھی. سارا بھی یہی مقصد ہے کہ کسی بھی امام حسین بادشاہ کے کسی مدح خان کو اگنور نہ کیتا جائے. موقع سب نو دیتا جائے. بڑا ٹیلنٹ ہے اور ہر بندہ ہی پڑھنے والا ہے. صرف وہ ساری توجہ نہ ہونے کی وجہ تو یہ سارے اپنی معاملہ آپسی معاملات درجے بن گئے ہیں. کوئی اے کلاس بن گئے، کوئی بی کلاس بن گئے. میری قوم دے کے التماس ہے خدا را یہ درجیاں نو دین چ کڈو. فقط ذکر پرست بن کے ذکر حسین عبادت ہے، عبادت سمجھ کے عبادت گاہ تے آؤ. پھر جڑا بھی پڑھ رہا ہے یہ نہ ویکھو پڑھ کون رہا ہے، یہ ویکھو پڑھ کی رہا ہے. اس کی قدر کرو اور پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرو. اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا جڑا موقف ساری ٹیم لے کے چلی ہے. انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا اور بہت جلدی آئے گا کہ جس دن ہر دروازے تو ذکر شبیر کی آواز بلند ہوئے گی، ماتم حسین ہر گھر چ نظر آئے گا تمہیں. اور یہ تا ہی ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم ساری قوم کے دنوں چ ناموری نکلے اور فقط عزاداری نو عبادت سمجھ کے کیتا جائے، رسم سمجھ کے نہ کیتا جائے. میں تمام مومنین اگے التماس کراں گا میری انہاں گلاں تے اور میری ٹیم دے موقف تے اور علامہ صاحب دے موقف تے غور کیتا جائے، اور تاکہ ساری عزاداری چ بہتری آ سکے. اور چونکہ حالات بہت مشکل نکلا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جبکہ ایسے حالات نے کہ عام بندے واسطے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ذکر شبیر ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ میں ویکھیا ہے کہ مومنین اپنے ضروری کام روک دیندے نے، ڈیلے کر دیندے نے، لیکن سالانہ مجالس متواتر کروا رہے ہیں. تسی انہاں مومنین نو کی پیغام دو جو اتنے مشکل حالات بھی؟ ایسے تمام مومنین کی جو کوشش ہے وہ لائق سر تحسین ہے کہ وہ اتنے خلوص سے صف اعضاء بھی چاہتے ہیں، اور ان کو جزا یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام ضرور عطا کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس کے ساتھ پڑھنے والوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ بانیان اگر اتنے خلوص سے عزاداری صف اعضاء کو بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ پہلے نمبر پہ پڑھنے کا حق ادا کریں. اور حق اس طرح ادا ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر ناموری کے لیے یا کوئی ایسا اختلافی مسئلہ چھیڑ دیں گے فیمس ہونے کے لیے عوام میں، نہیں. آپ حق اس طرح ادا کریں گے کہ آپ ذکر کو ذکر بنا کے پڑھیں، ذکر کو سنائیں، قوم کو اکٹھا رکھیں. اور اس وقت سب سے بڑی بات جو ہے وہ اتحاد بین المومنین ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو اس کے لیے فوکس اس چیز پہ رکھیں. ہماری جو صف میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں اس میں ہر طرح کا مجمع آتا ہے. ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو ہے، اس میں عیسائی ہیں، اس میں یہودی ہیں. تو یعنی کہ ہر طرح کا ہر مکتبہ ہم یہ اشتہار تھوڑی بار لگاتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے ذکر اہل بیت کے نام پہ ہے اور اس میں صرف شیعہ ہیں اور اہل سنت نہ ہیں یا دوسرے نہ ہیں. اشتہار تو ایسا کوئی نہیں لگا ہوتا، یعنی یہ ذکر ہے اس میں سارے ہی آ جائیں. تو اب جب سارے آتے ہیں تو پھر ہمیں جو گفتگو ہے وہ مخصوص سوچ سے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک آفاقی ذہن اور آفاقی سوچ کے ساتھ اپنی گفتگو کو لوگوں تک پہنچانا ہے، احسن طریقے سے مسائل کو پہنچانی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اگر کوئی بات ممبر پہ کر کے چلے گئے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ بعد میں آج کل میڈیا کا دور ہے وہ کلپ بن گیا
اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اسی کلپ کو لے کے وہ ہمارا مذاق اڑاتے رہیں، لے یہ آپ کا علامہ ہے، لے یہ آپ کا ذاکر ہے، یہ پڑھ گیا ہے، اور وہ بعد میں وہ اس کا مذاق بنتا رہے، ہمارے ملت کا مذاق بنے، ہمارے خود اس ذاکر یا اس عالم کا مذاق بنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بات کریں تھینٹک کریں، اور جو بھی بات کریں بافسوق ذرائع کے ساتھ اس کو آپ سرچ کر کے ریسرچ کرنے کے بعد وہ بات جو ہے وہ قوم تک پہنچائیں، اور اختلافی موضوعات سے ذرا پرہیز کریں. ماشاء اللہ مومنین، بہت خوبصورت پیغام علامہ صاحب دیتا. سارا مقصد بھی یہی ہے کہ مجلس حسین ایک عبادت ہے، اس دے وچ کوئی ایسی گل نہ کیتی جاوے جس دی وجہ تو ساڈے چ اختلاف پیدا ہو، یا محلیاں چ اختلاف پی جائے، ذاکر یا عالم پڑھ کے چلے جائے، بعد وچ بانیان واسطے پریشانی دا مسئلہ بن جائے، یا انہاں دا خطاب بانیان واسطے پریشانی دا باعث بن جائے، یا آنے والے وقت چ عزاداری واسطے کوئی رکاوٹ بن جائے. تو میں پڑھن والے اگے بھی ریکویسٹ کراں گا، صاحبان ممبر اگے بھی، کہ یہ وقت ہے قوم نو اکٹھا کرن.